بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. محترم حاضرین اور خواتین، پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حاضرین، مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی. اس کے اندر اللہ تعالی ایک بڑی اہم چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اہم عبادت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. ایک عظیم عبادت ہے، اس کی حفاظت کرو اور اسے ضائع نہ کرو. وہ ہے صدقہ. صدقے کا معنی نیکی کرنا، اور صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صدقے سے معاشرے کے اندر امن پھیلتا ہے. صدقے سے آپس میں ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں. امیر اور غریب کے درمیان تعلقات خوشگوار رہتے ہیں. صدقے سے اللہ مالوں میں اضافہ کرتا ہے. صدقے سے قبر کی گرمی اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے. اور صدقے کے بے شمار فوائد ہیں. ایک بات یاد رکھیں، صدقے کے معنی میں بڑی وسعت ہے. صدقے کی کئی شکلیں ہیں. کئی نیک کاموں کو قرآن اور حدیث کے اندر صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مسلم کے اندر ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ وما سرق منہ لہ صدقۃ وما
وما اکل السبع منه فهو له صدقۃ وما اکلت الطیر فهو له صدقۃ ولا يرزعه احد الا كان له صدقۃ اخرجہ مسلم. یہ حدیث مسلم کے اندر ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو بھی مسلمان ایک پودا لگاتا ہے ما من مسلم یغرس غرسا ایک پودا لگاتا ہے الا ما اکل منہ لہ صدقۃ اسے جو بھی کھایا جاتا ہے اس سے اگر پھل ہے تو انسان کھائے اس کے پتے گر جائیں تو جانور کھائیں جو بھی اس سے کھایا جاتا ہے پھل وہ پودا لگانے والے کے حق میں صدقہ ہے. وہ وما سرق منہ لہ صدقۃ اس درخت سے جو بھی چوری کیا جائے وہ درخت لگانے والے کے حق میں صدقہ ہے. اس سے جنگلی جانور جو بھی کھائے درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. اور وما اکلت الطیر فہو لہ صدقۃ پرندے جو بھی اس سے اچک لیں جو بھی اس سے کھا لیں وہ اس کے حق میں صدقہ ہے. ولا یرزعہ احد الا کان لہ صدقۃ اور جو بھی انسان کو کمی ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ کمی اس کے حق میں صدقہ ہے. کمی کیا ہے؟ کمی ایک آدمی ہمارے پاس سے کچھ پیسہ لیا قرض واپس نہیں کیا وہ ہمارے لیے صدقہ ہے. واپس کیا لیکن جتنی رقم لیا اتنی رقم واپس نہیں کیا اس کے اندر کچھ کمی کر دیا وہ ہمارے لیے صدقہ ہے. کوئی چیز ہمیں یعنی اصلی چیز کا پیسہ لے کر نقلی چیز دیا وہ ہمارے حق میں صدقہ ہے. ناپ تول میں کوئی کمی کیا وہ ہمارے حق میں صدقہ ہے. جو کمی کیا وہ صدقہ ہے. آج دیکھیے کتنی جگہوں پہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے پیٹرول میں کمی ہوتی ہے کئی جگہوں پہ کمی ہوتی ہے وہ جو کم دے رہا ہے وہ ہمارے حق میں صدقہ ہے. یہ صدقے کے معنی کے اندر بڑی وسعت ہے. اور اسی طریقے سے مسلم کتاب الزکات کے اندر ایک حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے. اس کے اندر صدقے کی کئی قسموں کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع الشمس فیہ قال تعدل بین الاثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له فيها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة وإماتة الأذى عن الطريق صدقة أخرجه مسلم في كتاب الزكاة. یہ حدیث مسلم کتاب الزکات کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر جتنے جوڑ ہیں یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. کل سلامہ یہ جوڑ ہے یہ جوڑ یہ جوڑ یہ اور دیکھتے جائیے کتنے جوڑ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کے اندر اتنے جوڑ نہیں بناتا اس قدر جوڑ نہیں بناتا تو کتنی تکلیف ہوتی. پانی کیسے پیتے ہم میں آپ کو پلاتا آپ مجھے پلاتے. یہ جوڑ اللہ کی عظیم نعمت ہے. کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دینا ہے. اس کے بعد وہ صدقہ کیسے دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. قال تعدل بین الاثنین صدقۃ دیکھو دو آدمیوں کے درمیان عدل کرا دو یہ صدقہ ہے. یہ اصلاح معاشرے کا کام ہے. ایسا کام کرو
یہ صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، کسی آدمی کو اس کے جانور یعنی اس کی سواری سے متعلق اس کی مدد کرنا یا اس کو اٹھا کے اس کے اوپر اس کو سوار کر دینا، او ترفع له فيها متاعه، یا کسی کا سامان اٹھا کے اس پر یا اس کی سواری پر اٹھا کے رکھ دینا، اس کے ساتھ مساعدہ کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا اس کے بوجھ کے اٹھانے میں، یہ صدقہ ہے۔ وقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات زبان سے نکالنا، نیک جملے زبان سے نکالنا، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا لِلصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، تمہارا ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے، یعنی گھر سے مسجد آنے تک تمہارے جتنے قدم ہیں، ہر قدم تمہارا وہ صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا کے بازو رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ لیکن افسوس، کتنے لوگ ایسے ہیں جو راستے میں تکلیف والی چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ کیسے؟ نو پارکنگ کی جگہ گاڑیاں کھڑا دینا، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا صدقہ کہا گیا ہے، لیکن ہم راستے میں تکلیف کا سبب بنے۔ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑا دیا، یہ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو صدقے کی کئی شکلیں یہاں پر بیان ہیں۔ صدقے کے معنی میں اتنی وسعت ہے۔ مسلم کی ایک اور حدیث ہے، راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ان الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم، قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به، ان لكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، امر بالمعروف صدقة والنهي عن منكر صدقة وفي بزغ احدكم صدقة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت آتی ہے اور آ کر سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ایک پریشانی ہے، ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مالدار لوگ اجر و ثواب میں بہت آگے نکل گئے، یعنی مال خرچ کرتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان معاملات میں ہم برابر ہیں، اس لیے کہ یہ بدنی عبادتیں ہیں، لیکن جہاں پہ مال کی بات آتی ہے، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے اخراجات سے جو مال بچ جاتا ہے ان مالوں سے وہ صدقہ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہا، أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی چیز عنایت نہیں کیا ہے جس کے ذریعے سے تم ان کی طرح تم بھی صدقے کرنے لگے؟ وہ کیا ہے؟ ان لکل تسبیحۃ صدقۃ، ایک دفعہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ بولنا یہ صدقہ ہے، اور ایک دفعہ تمہارا اللہ اکبر بولنا یہ صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ بولنا یہ صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا
الا اللہ بولنا یہ صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا یہ صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو وہ عضو میں اللہ تعالیٰ صدقہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایاتی احدنا شہوتہ اکان لہ علیہا اجر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت خواہش پوری کرتا ہے کوئی آدمی، کیا اس پر بھی کیا وہ صدقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا ارائیتم، کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ غلط راستے میں حرام راستے میں وہ ضرورت پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ ہاں گناہ ملتا۔ تو ایسے ہی حلال راستے میں پوری کرنے کی وجہ سے وہ صدقہ ہے۔ صدقے کے اندر بڑی وسعتیں ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے آج کے خطبے میں ہم ان وسعتوں میں سے ایک جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے ہم اس کے متعلق چند باتیں سنیں گے۔ اس کے اندر سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ آدمی صدقے جاریہ میں آگے رہے، اس لیے کہ صدقے جاریہ کا جو فائدہ ہے اتنا عظیم فائدہ ہے صدقے جاریہ کا کہ آدمی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کے لیے برابر دیتا رہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کیسا صدقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اخرجہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ یہ حدیث مسلم کتاب الوصیہ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اعمال کے بعد ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ذریعے سے باقی رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، اس کے اندر پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو، ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، جاری و ساری رہنے والا ہو، ایسا صدقہ اس کا یعنی یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانے کا انتظام کر دیا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام کر دیا، جہاں پہ سڑک نہیں ہے وہاں پہ راستہ بنا دیا، جہاں پہ اندھیرا ہے روشنی کا انتظام کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی قرآن کے ترجمے کیا، احادیث کے ترجمے کیا، یا کہ ایسی کوئی تصنیف کیا، یا لوگ جس زبان سے واقف ہیں اس زبان میں قرآن و حدیث کے ترجمے کر کے ان کے ہاتھوں میں تھمایا، یہ سب کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی کام آنے والے اعمال ہیں۔ یہ علم نافع ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم نافع ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے فرمایا وہ اولاد کو نیک بنا کے جائے جو اس کے حق میں دعائیں کرتی رہے۔ بہرحال ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا۔ پسندیدہ چیز یہ نہیں کہ ہمارے کپڑے پہن کے پوسیدہ ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ایسا کپڑا ہم غریب کو دیں۔ ہم تو تازہ کھانا کھائیں لیکن رات کا ایک دن پہلے کا کھانا اپنی خادمہ کو دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے۔ بر کا معنی کیا ہے؟ بر کا معنی احسن البیان پہ ہے عمل صالح یا جنت، یعنی یہ تمہارا صدقہ کرنا عمل صالح اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز
اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، یا کہ اس خرچ کرنے سے تم کو جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ گھر میں جو چیز ناکارہ ہو گئی وہ لا کے مدرسے میں دے دیے، وہ لا کے مسجد میں دے دیے، وہ کسی غریب کو دے دیے، جس کا پہننا ہمیں پسند نہیں ہے وہ کیسے اس کے لیے ہم پسند کریں؟ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ اسی کی جانب اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے، تم بر کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، مقام نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور بخاری کتاب الزکات کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس ایک ٹکڑے کو میں بیان کروں۔ خیرات جب کریں، صدقہ جب کریں تو اخلاص اس کے اندر ہو، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن گرمی ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، آدمی کی تمنا ہوگی کہ سایہ مل جائے، پانی مل جائے، لیکن چند خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، اس ایک سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک لمبی فہرست 7 لوگوں کی ہے، اس کے اندر ایک 6 نمبر پر جس آدمی کا ذکر کیا، وَالرَّجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو اپنے سیدھے ہاتھ سے جو خرچ کیا وہ اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ، تشہیر کے بغیر، اعلان کے بغیر، اعلان کے ارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کتنا اخلاص، یہ اخلاص ہے۔ لیکن آج جو ہے سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ایسے کئی ذرائع آ گئے کمیونیکیشن کے، ایسے کوئی ذرائع آ گئے جس کی بنیاد پر اخلاص بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ پہلے لوگ بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب وہ نہیں ہے، نیکی کر اخبار میں ڈال۔ اخلاص سے ہونا چاہیے ہمارا ہر کام۔ اللہ تعالیٰ اسی کی جانب یہاں پہ ابھارا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ پاک مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور یہاں پہ میں رک کے ایک بات بتاؤں، ابھی جو حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا گیا، سیدھے ہاتھ سے جو خرچ کر رہا ہے وہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کے اندر ایک نکتہ باریک یہ بھی ہے کہ صدقہ جو کریں گے وہ سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس پر باب وہی باندھے ہیں، باب الصدقۃ بالیمین، یعنی صدقہ سیدھے ہاتھ سے دو۔ اب آئیے، خیرات جو کرنا ہے اس میں پاک مال سے خیرات کرنا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بھی مسلم کتاب الزکات کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین قال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وانی بما تعملون علیم۔ وثم ذکر الرجل اشعث اغبر یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك، اخرجه مسلم فی کتاب الزکات۔ یہ حدیث مسلم کتاب الزکات کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مالوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرے گا۔ جھوٹ بول کے کمائے ہوئے مال سے صدقات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دھوکے کی تجارت سے ہونے والے صدقے کو اللہ تعالیٰ
قبول نہیں کرے گا. غلط تجارت سے کمایا ہوا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنین کو وہی حکم دیتا ہے جو رسولوں کو حکم دیا. کیا حکم دیا رسولوں کو؟ اے رسولوں کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزیاں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ کرو، نیک عمل کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا. ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا. یطیل السفر، ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہے. اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بدن غبار آلود ہے اس کا. ایسا آدمی آتا ہے چونکہ حدیث کے اندر مسافر کی دعا قبول ہونے کی تعلیمات ملتی ہیں. اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. یمد یدیہ الی السماء، یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اب اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو سنانا رکھنا شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا اوڑھنا حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور دوسرے ہماری عبادت، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ مال پاک ہو. ریاکاری کے تعلق سے ایک اور بڑی پیاری حدیث، ایک بڑی اچھی حدیث مسلم کتاب الامارہ کے اندر ہے، اور اس حدیث پہ باب قائم کیا گیا ہے. باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار، یعنی چند لوگ جہنم کے مستحق ٹھہرے. اس کے اندر ایک مجاہد بھی ہے، باب اسی پر قائم کیا گیا ہے. ایک خرچ کرنے والا ہے، ایک عالم اور حافظ ہے. یہاں پہ خرچ کرنے والے کے تعلق سے جو آخر میں اس حدیث کے اندر آخر میں اس کا تذکرہ ہے، پہلے شہید کا ہے، اس کے بعد عالم اور حافظ کا ہے، اس کے بعد یہ خرچ کرنے والے کا ہے. چنانچہ وہ الفاظ میں آپ کو سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کلہ فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ایک آدمی کو لایا جائے گا، ورجل، ایک آدمی کو لایا جائے گا. وسع اللہ علیہ من اصناف المال کلہ، اللہ تعالیٰ بڑی مال کی وسعتیں اسے دیا تھا، اور کئی طرح کے مال سے اللہ تعالیٰ اسے نوازا تھا. اس کو لایا جائے گا، تمام نعمتوں کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ تمام نعمتوں کا جائزہ لے گا، پہچان لے گا نعمتوں کو. اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں سے تو نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، البتہ ضرور باضرور ایک ایک نعمت کا قیامت کے دن سوال ہوگا. جوانی کا سوال ہوگا، صحت کا سوال ہوگا، مال کا سوال ہوگا، کئی اولاد کا سوال ہوگا، خوشحالی کا سوال ہوگا. یہ اور ایسی جتنی نعمتیں ہیں، سینکڑوں نعمتیں، ہزاروں نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں سوال کرے گا. یہ بلایا جائے گا، ایسے اس کے مال کو دیکھ کے سوال کیا جائے گا. اسے پوچھا جائے گا ما عملت فیہا، اتنا مال ہم نے تجھے دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک. اے اللہ، جتنے جو راستے جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، اس میں سے کوئی راستہ میں نہیں چھوڑا.
مدرسے کو دیا، مسجد کو دیا، یتیموں کا سہارا بنا، بیواؤں کا سہارا بنا، تعلیم پہ خرچ کیا، بیماروں پہ خرچ کیا، کوئی راستہ میں نہیں چھوڑا. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ سب تو نے اس لیے کیا لیقال جواد، تاکہ تیرا نام ہو. شہرت کی خاطر تو نے کیا، شہرت کی خاطر، نام کی خاطر. حکم دیا جائے گا، منہ کے بل اسے گرایا جائے گا اور کھینچ کے لے جائے گا اور جہنم میں ثم القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے گا. علی وجہ ہی، چہرے کے بل گرایا جائے گا. اب اسے کھینچ کے لے جایا جائے گا. خرچ کیا، خرچ کیا، لیکن شہرت کے نام پر کیا، ریا کے نام پر کیا. یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور دیکھیے بہترین صدقہ کون سا ہے. بخاری کتاب الزکات کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث بڑی پیاری ہے کہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اس حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقة اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمحل حتى اذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اخرجه البخاری فی کتاب الزکات. یہ حدیث بھی بخاری کتاب الزکات کی ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. کہ تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو صحت کے عالم میں، تم صحیح ہو، صحت مندی کے عالم میں صدقہ کرو. یہ نہیں کہ بیمار پڑ گئے اب صدقہ کرنے جا رہے ہیں بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے وہ صدقہ بھی قبول کر لے گا، لیکن صدقے کی نیکیوں کے درجات 700 گنا تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور بڑا چڑھا کے دیتا ہے. یہ سب اخلاص نیت کی بنیاد پر ہے. جس کی نیت کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا جذبہ ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی، اور جو ان چیزوں کے اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ ان چیزوں کی بنیاد، وہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہو تو اس کے درجات اور بلند ہوں گے. تم صدقہ کرو صحت مندی کے عالم میں، وہ شحیح اور مال کی تمہیں خواہش بھی ہے، مال کی لالچ بھی ہے، تب بھی تم صدقہ کر رہے ہیں. وَتَخْشَى الْفَقْرَ فقیری کا خوف بھی ہے، تب بھی تم صدقہ کر رہے ہیں. وَتَعْمَلُ الْغِنَى مالدار بننے کی خواہش بھی تمہارے اندر ہے، تب بھی تم صدقہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اجر کے اعتبار سے بہترین صدقہ ہے. بخاری کتاب الزکات کی یہ حدیث ہے. وَلَا تُمْحِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب دم حلق میں اٹک جائے. یعنی موت کی گھڑی کا انتظار نہ کرو، دم حلق میں اٹک گیا، قلتا اس وقت تم بول رہے ہو لفلان کذا یہ اٹھا کے اسے دے دینا، ولفلان کذا یہ اس کے نام پہ لکھ دینا، وقد کان لفلان ارے تم بولو نہیں بولو وہ ان کا ہو گیا، وقد کان لفلان تم بولو نہ بولو تم تو جا رہے ہو وہ ان کا ہو گیا. یہ گھڑی کا انتظار نہ کرو، یہ گھڑی کے آنے سے پہلے، اس گھڑی کے آنے سے پہلے صدقہ کرو.
یہ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول بخاری کتاب الصوم کی حدیث ہے، روزوں کے باب میں یہ حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ وتکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ۔ بخاری کتاب الصوم باب کفارۃ الصوم یا باب کفارۃ الصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آزمائش ہوتی ہے تمہارے گھر والوں کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہارے پڑوس کے ذریعے سے، لیکن ان کا کفارہ نماز سے ہو جاتا ہے، روزے سے ہو جاتا ہے اور صدقے سے ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے صدقہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی سب سے بڑی ناکامی اس کا جہنم میں داخل ہونا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ نے جو صدقے کی شکل بتائی وہ کتنی مختصر ہے معلوم؟ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا آدھا حصہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بڑی بڑی چیزیں دینا ہی ضروری نہیں ہے، ایک کھجور کے ٹکڑے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دلا دیتا ہے، بشرطیہ کہ یہ صدقے کے آداب اس کے اندر ہو، صدقے کے آداب اس کے اندر ریا نہ ہو، پاک روزی کا وہ مال ہو، اور جو آداب بتائے گئے ہیں اس کا لحاظ اس کے اندر ہو۔ یہی کھجور کا ٹکڑا ہو تو ہمارے بچے کھائیں گے نہیں، صدقہ کرو، اس سے جہنم سے آزادی ملتی ہے اور اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، یہ حدیث ترمذی کتاب الایمان کی ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتی ہے، پانی جیسے آگ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ایسے یہ صدقات گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا۔ اگر احسان جتلایا گیا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتلا کے، تکلیف پہنچا کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اس صدقے سے اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا کیا، لیکن احسان جتلا کے میرے صدقے پہ وہ جی رہا ہے، میرے خیرات پر آج وہ اب مضبوط پیروں سے کھڑا ہے۔ اگر ہم اس پر احسان نہ کیے ہوتے تو آج کیا وہ اس پوزیشن پہ ہوتا؟ یہ احسان جتلانا اور تکلیف دینا ہے، یہ جملے ہماری زبان سے یا ہمارے کردار سے یا ہمارے اشارے کنائے سے صادر ہو گئے، ہمارا یہ اجر عظیم ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقات کے اندر یہ خیال ضرور یہ رکھیں، رشتہ داروں میں محتاج ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کے بچوں کی سکولز کا مسئلہ ہے، ایسے کئی مسائل ہو سکتے ہیں رشتہ داروں میں، لیکن رشتہ داروں کو محتاج رکھ کے غیروں میں صدقہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں میں دینے کو دگنا اجر کہا۔ آپ نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، مسکین کو تم صدقہ کرتے ہو باہر جا کے غیر
کسی مسکین کو تو تم کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، وہ صدقے کا ثواب تم کو مل جائے گا. والصدقۃ علی ذی الرحم، اگر وہی صدقہ تم اپنے رشتہ دار کو دیتے ہو تو دو اجر ہیں، صدقۃ وصلۃ، ایک صدقے کا اجر ہے اور یہ رشتے کو جوڑنے کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کے اندر، صدقے کے مفہوم میں جتنی وسعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ کرنے کے جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اس مہینے میں ہم جو بھی ایسے کار خیر اور دیگر تا دم حیات ہم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے شرف قبولیت بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.